بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے بعد دوسرا بڑا بدبخت جو کربلا کے واقعے کا اہم کردار تھا، اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ زیاد اموی حکومت میں اعلیٰ عہدیدار تھا، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد بھی شروع سے ہی اموی حکومت کا آنکھ کا تارا رہا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک بے رحم، بے باک اور سخت مزاج انسان تھا۔ زیاد کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو خراسان کا والی مقرر کیا گیا، جہاں پر اس کا سیاسی دور عروج پر پہنچا۔ ایران کے شمال مشرقی علاقے میں فتوحات میں اس کا اہم کردار تھا۔ اس نے بخارا میں فتح حاصل کی، جبکہ 57 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کا والی مقرر کیا گیا۔ 58 ہجری میں بصرہ میں ہونے والی بغاوتوں کا عبید اللہ ابن زیاد نے خاتمہ کیا اور بہت سے خوارج کو قتل کیا۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت مسلم بن عقیل نواسۂ رسول کے سفیر بن کر کوفہ گئے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کی بغاوتوں کو کچلنے کی مہارت کو دیکھ کر اسے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا والی بھی مقرر کر دیا۔ 60 ہجری کے اختتام پر جب کوفہ والے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے تو عبید اللہ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپائے کوفے میں داخل ہوا، جسے لوگوں نے سمجھا کہ امام عالی مقام آئے ہیں، لیکن یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا، جس کا پہلا ہدف حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور بتایا کہ میرے پیچھے ہی شامی فوج آ رہی ہے جو کوفے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ اس کی چال بازیاں اس کے کام آئیں اور بالآخر اس نے دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کا سر بطور تحفہ یزید کے پاس سے شام بھجوا دیا۔ کوفیوں پر ان کے نئے والی عبید اللہ ابن زیاد کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس کے بعد عبید اللہ کو جب پتہ چلا کہ نواسۂ رسول کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں تو اس نے حر بن یزید کو سپاہی دے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا اور اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو ایک جلیل لشکر دے کر حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن سعد کوفی فوج کا کربلا میں سپہ سالار تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن راہ کے حل کے درپے تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی مزید دے کر کربلا بھیج دیا، ساتھ ہی ایک دھمکی آمیز خط بھی تھا: عمر بن سعد، اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو۔ اگر تم جنگ کرنے کے لیے راضی نہیں ہو تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق کربلا کا پرسوز واقعہ وقوع پذیر ہوا اور خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر اور 72 سروں کو نیزوں پر ڈال کر فوج کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچ گئی۔ اہل بیت کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے جسے تاریخی حدیث کے کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔
ان واقعات میں سے عبید اللہ کی حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی اور دوسرے منابع میں مذکور ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ اس کے بعد دربار ابن زیاد میں ایک دل چیر دینے والا واقعہ رونما ہوا، جس میں بدبخت ابن زیاد نے نواسہ رسول کے دانتوں پر چھڑی ماری۔ یہ واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے کہ میں دربار میں بیٹھا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس سے لایا گیا، تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ہلکی ضربیں لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں کچھ کہا۔ تو میں نے جواب دیا، یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہاں ایک اور صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اس لیے جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں چھڑی چڑھائی اور آپ کے مبارک لبوں اور دانتوں پر ضرب ماری، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم، میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلایا اور کہنے لگا، بوڑھے تمہاری عقل زائل ہے، نکل جاؤ دربار سے ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی حکومت تک عبید اللہ ابن زیاد بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہا۔ 3 سال بعد جب یزید کی موت ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ اور کوفیوں سے مطالبہ کیا کہ جب تک یزید کے جانشین کا فیصلہ نہ ہو جائے تم لوگ میری بیعت کر لو۔ بصرہ کے لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن کوفہ والوں نے تب بیعت نہ کی۔ پھر ابن زیاد مروان کے لوگوں سے بیعت لینے کی غرض سے دمشق کی مہم پر چلا گیا۔ وہاں پر ابن زیاد نے مروانیوں کی سربراہی کرتے ہوئے ضحاک بن قیس کو شکست دی۔ چنانچہ مروان کی حکومت قائم ہوئی تو ابن زیاد دمشق میں ہی رہا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزاعی نے توابین قائم کیا، جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھا، جو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہوئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو اس نے شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو ماتحت لانے کے لیے مشہور ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تقریت میں عقد نشینی اختیار کی اور مختار بن ثقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار ثقفی نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ مختار ثقفی وہ شخص تھے جنہوں نے قسم کھائی تھی، جب تک واقعہ کربلا میں ملوث سب گنہگاروں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ مختار ثقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا،
جبکہ اس بار مختار ثقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار ثقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس نے اسی مسجد میں ایک قطار میں رکھا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے، جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامعہ ترمذی 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی فرماتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2-3 مرتبہ یہ عمل دہرایا۔ اے اللہ پاک ہم سے اہل بیت کے بغض کو اور اہل بیت کا بغض رکھنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہمیں پاک اہل بیت کی نوکری مل جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔